السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جولائی کی پہلی تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے شمال مغربی علاقے سنکیانگ کے یغور مسلمانوں سے متعلق بیجنگ کے پروگرام کے بارے میں چین کے موقف سے اتفاق کرتا ہے۔ انہوں نے چین کی حکمراں کمیونسٹ پارٹی کے قیام کے 100 سال مکمل ہونے پر جمعرات کو اسلام آباد میں چینی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ امریکہ، مغربی ممالک اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں چین کے شمال مغربی علاقے کی یغور برادری کے خلاف چینی حکومت کے اقدامات کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے چین سے ان اقدامات کو واپس لینے کا مطالبہ کرتی آ رہی ہیں، لیکن چین کی حکومت کا موقف ہے کہ سنکیانگ میں یغور برادری کے لیے جاری چینی حکومت کے پروگرام ان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ پاکستان کی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ایک غیر معمولی اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے سبب بدلتی علاقائی صورتحال زیر غور ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے پارلیمانی رہنماؤں کو ملک کی سول اور عسکری قیادت بریفنگ دے رہی ہے۔ پارلیمانی قیادت کے اس غیر معمولی اجلاس میں قومی سلامتی سے متعلق امور سمیت افغانستان سے انخلا، امریکہ کی جانب سے فضائی اڈوں کے مطالبے اور مسئلہ کشمیر پر بریفنگ دی جا رہی ہے۔ اس اہم اجلاس کے پیش نظر پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں کو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، جبکہ عملے کی اکثریت کو بھی گھر بھیج دیا گیا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کی ایک ضلعی عدالت نے توہین مذہب کے قانون کے تحت درج مقدمے میں گرفتار خاتون کو باعزت طور پر بری کرنے کا فیصلہ کر کے ان کو فی الفور رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ خاتون کے وکیل کے مطابق عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ استغاثہ نے ملزمہ کے خلاف لگائے گئے الزامات ثابت نہیں کیے، جس کی بنیاد پر درج مقدمے کو خارج کر دیا گیا ہے۔ پچھلے 2 دنوں کے دوران یہ دوسرا فیصلہ ہے جس میں توہین مذہب قانون کے تحت لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہو سکے ہیں۔ ایک روز قبل پنجاب کے شہر سرگودھا میں عدالت نے ایک بینک کے سیکیورٹی گارڈ کو 2 بار سزائے موت دینے کا حکم دیا ہے، جس نے بینک مینیجر کو توہین رسالت کا الزام لگا کر قتل کر دیا تھا۔ افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر کابل اور ماسکو کے درمیان ممکنہ فوجی تعاون پر بات چیت کے لیے بدھ کے روز کابل سے ماسکو روانہ ہو گئے۔ قومی سلامتی کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ اپنے 2 روزہ دورے میں حمداللہ محب سیکیورٹی سے متعلق روسی قیادت کے ساتھ باہمی دلچسپی کے مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے اور مشترکہ مفادات کے امور میں تعاون کی نئی جہتیں تلاش کریں گے۔ افغان تجزیہ کار حسیب اللہ ترین کہتے ہیں کہ ایسے میں جبکہ امریکی افواج افغانستان سے نکل رہی ہیں، وسطی ایشیائی ممالک میں انتہا پسندی کے در آنے پر روس کی پریشانی کے سبب افغان حکومت کے ساتھ روسی تعاون کا ایک نیا باب شروع ہو سکتا ہے، جبکہ افغان امور کے بعض دوسرے ماہرین کہتے ہیں کہ افغانستان میں امریکی سفارت خانے اور کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے سینکڑوں امریکی فوجیوں کا وہاں چھوڑا جانا ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوج کی ایک اور طویل المدت موجودگی کی راہ ہموار کرتے۔ امریکہ اور دنیا بھر میں انسانی حقوق، شہری آزادی، مذہبی اور امن سے متعلق متعدد گروپس نے بدھ کے روز مطالبہ کیا ہے کہ صدر جو بائیڈن تسلیم شدہ جنگی میدانوں سے باہر مہلک امریکی حملے اور ڈرون حملوں کا استعمال ختم کریں، جن کا انہوں نے حالیہ دنوں میں اختیار دیا ہے۔ 113 گروپس نے جنہوں نے بائیڈن کو لکھے گئے خط پر دستخط کیے ہیں، کہا ہے کہ حملے غیر قانونی تھے اور امریکہ کی اب تک کی جنگوں کا ایک خاص عنصر رہے ہیں۔ گروپس نے کہا کہ ان حملوں سے دنیا کے مختلف حصوں میں مسلم، رنگدار اور سیاہ فام کمیونٹیز بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ تنظیموں نے کہا کہ اب جب امریکہ پر
11 ستمبر 2001 میں القاعدہ کے دہشت گرد حملوں کی 20ویں برسی قریب آ گئی ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ایک ایسا نیا راستہ اپنایا جائے جو ہماری اجتماعی انسانی سیکیورٹی کو فروغ دے سکے اور اس کا احترام کرے۔ پینٹاگون کے مطابق بائیڈن نے اتوار کے روز عراق اور شام میں ایرانی پشت پناہی کی حامل ملیشیاؤں کے خلاف فضائی حملوں کا اختیار دیا تھا، جنہوں نے حالیہ ہفتوں میں عراق میں امریکی اہلکاروں پر حملہ کیا تھا۔ جموں ایئر فورس اسٹیشن پر 27 جون کو ڈرونز سے کیے جانے والے حملے اور پھر اس کے بعد علاقے میں ڈرونز دیکھے جانے کے متعدد واقعات کے تناظر میں یہ سوال نئی دہلی کے دفاعی، سیاسی اور صحافتی حلقوں میں زیر بحث ہے کہ کیا ڈرونز حملے بھارت کے لیے نیا سیکیورٹی چیلنج بن کر ابھر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی پولیس اور فوج کے اہلکاروں نے دعویٰ کیا ہے کہ حالیہ دنوں میں ڈرونز کی کم از کم 14 مشتبہ پروازوں کا علم ہوا ہے۔ ان واقعات کے بعد جموں میں تمام دفاعی ٹھکانوں پر خصوصی سریع الحرکت ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں اور جموں ایئر فورس اسٹیشن پر اینٹی ڈرون نظام، ریڈیو فریکوینسی ڈیٹیکٹرز اور سافٹ جیمر نصب کیے گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس حملے کو بھارت میں دہشت گردی کی ایک نئی شکل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور اسی لیے حکومتی اور دفاعی حلقوں میں اس پر اظہار تشویش کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے امریکہ سے ایران پر عائد اپنی پابندیاں اٹھانے اور دونوں ملکوں سے سن 2015 کے جوہری معاہدے پر واپسی کی اپیل کی ہے۔ اینٹونیو گوٹریس نے ایک رپورٹ میں جس پر سلامتی کونسل نے بدھ کو گفتگو کی، کہا کہ میں امریکہ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ منصوبے میں پیش کی گئی اپنی پابندیاں اٹھا لے یا انہیں استثناء دے دے۔ اپریل سے ایران اور معاہدے میں باقی رہ جانے والی طاقتوں برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی اور روس کے درمیان ویانا میں مذاکرات کے 6 مرحلے ہو چکے ہیں، جن کا مقصد امریکہ کو جوہری معاہدے پر واپس لانا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے بدھ کو کہا کہ وہ ہیڈ اسٹارٹ پروگراموں کو فنڈز دینے کے لیے کووڈ-19 کی امدادی رقم میں سے $1 ارب استعمال کرے گی، جو کم آمدنی والے 10 لاکھ سے زیادہ بچوں کو تعلیم، صحت اور غذائیت بخش خوراک مہیا کرتی ہے۔ ہیلتھ اور ہیومن ریسورسز کے ڈپارٹمنٹ کی ایک پریس ریلیز کے مطابق یہ فنڈز جو امریکی ریسکیو پلان ایکٹ سے حاصل ہوتے ہیں، اس موسم خزاں میں 1500 سے زیادہ مقامی ہیڈ اسٹارٹ پروگراموں کو دوبارہ مکمل طور پر فعال کرنے میں مدد کریں گے۔ اس رقم سے ہیڈ اسٹارٹ کارکنوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی ویکسینیشن کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ جل بائیڈن آج جمعرات کے روز فلوریڈا کے علاقے سرف سائٹس جا رہے ہیں، جہاں ایک منہدم ہونے والی عمارت کی جگہ پر سرچ اور ریسکیو ٹیمیں 8ویں دن بھی کام کر رہی ہیں۔ مقامی عہدیداروں نے بتایا کہ بدھ کے روز ہلاک ہونے والوں کی تعداد 18 ہو گئی ہے، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے کہا ہے کہ صدر اور خاتون اول ان خاندانوں سے ملاقات کریں گے جنہیں یہ خوفناک سانحہ برداشت کرنا پڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امدادی ٹیموں کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان سے بیرون ملک جانے والے افراد کو کرونا ویکسین لگانے کے لیے حکومت نے 7 دن کا وقت دیا ہے اور کہا ہے کہ تمام بیرون ممالک جانے والے پاکستانیوں کو ان کے اپنے اضلاع میں آئندہ 7 روز میں ویکسین لگا دی جائے گی۔ بنگلہ دیش میں آج جمعرات کے روز سے کووڈ-19 کے سب سے شدید لاک ڈاؤن کا آغاز ہو گیا ہے اور لوگوں کو صرف ہنگامی حالت میں اپنے گھر چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ فوجی اس کو نافذ کرنے کے لیے سڑکوں پر گشت کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ملک میں کرونا وائرس انفیکشن کی ہلاکت خیز بحالی کا سامنا ہے۔ حکومت نے حالیہ دنوں میں خصوصاً سرحدی علاقوں میں کرونا وائرس میں اضافے کے بعد ان نئے اقدامات کا اعلان کیا۔ صحت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ قومی سطح پر کووڈ-19 میں مثبت شرح اب 20% سے زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش میں گزشتہ سال کرونا وائرس کے آغاز پر سرحدیں بند کر دی گئی تھیں، لیکن متعدد افراد غیر قانونی طور پر
भारत आने जाने से अपने साथ नई इन्फेक्शन लाए हैं, और ऐसे में जब भारत में सूरत हाल मुस्तहकम हो रही है, बांग्लादेश में वायरस की शरह बढ़ रही है। महकमे सेहत के हुकाम को तशवीश है कि जुलाई के आखिर में ईद उल अजहा की तातीलात सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करेंगी। अहदेदारों का ख्याल है कि आज जुमेरात से शुरू होने वाला लॉकडाउन एक हफ्ते जारी रहेगा। इंडोनेशिया में चीनी कंपनी साइनोवैक बायोटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने के बावजूद तिब्बी अमले के कई कारकुनों के हलाक होने की इत्तलात मिली हैं। इंडोनेशियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में अब तक ऐसे 10 डॉक्टर हलाक हो चुके हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल की हुई थीं। वॉइस ऑफ अमेरिका के स्टीव पारागोना के मुताबिक वैक्सीन लगवाने के बाद हलाक होने वाले इन डॉक्टरों के मुतालिक ये मालूमात बहुत कम दस्तयाब हैं, जिससे ये पता चले कि बीमारी की शदीद नौयत क्या थी और कितने और ऐसे अफराद वायरस से मुतासर हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि दुनिया के अक्सर हिस्सों में अभी तक आला मेयार की वैक्सीन्स तक रसाई मैसर नहीं है, और इंडोनेशिया भी उन ममालिक में शामिल है। बीमारियों पर कंट्रोल और बचाव के अमरीकी इदारे सीडीसी की डायरेक्टर रोशेल वालेंस्की ने बुध के रोज़ कहा कि उनका इदारा अपनी उन सिफारिशात पर कायम है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है उन्हें बिल्डिंग्स के अंदर मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, जबकि आलमी इदारे सेहत ने हाल ही में इसके बरक्स हिदायत दी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीका की 2/3 बालिग आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुकी है, इसलिए सीडीसी अब भी ये कह रहा है कि उन्हें मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सीडीसी ने हमेशा ये कहा है कि जिन इलाकों में वैक्सीनेशन की शरह कम है और नए केसेस की शरह मुसलसल बुलंद है, ख़ासतौर पर डेल्टा वेरिएंट के केसेस के, तो मकामी अहदेदारों को मास्क के इस्तेमाल या दूसरी एहतियातों के लिए अपने ज़ाब्तों का खुद फैसला करना चाहिए। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दूसरी कौमी एयरलाइन शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने इस मंसूबे को सऊदी मईशत में तनव्वुर लाने और ममलुकत को आमदरफ्त का आलमी मरकज़ बनाने की हिकमत अमली का हिस्सा करार दिया है। एक सरकारी ऐलान में कहा गया है कि दूसरी कौमी एयरलाइन बनाने के बाद सऊदी अरब एयर ट्रांसिट ट्रैफिक के एतबार से दुनिया में 5वें नंबर पर आ जाएगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की मईशत का इन्हिसार तेल की फ़रोख्त से दीगर शोबों की जानिब मुंतकिल करना चाहते हैं। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इसके लिए वली अहद ने सन 2030 तक तेल की फ़रोख्त से हटकर दीगर शोबों में कौमी आमदन के लिए 45 अरब रियाल का हदफ रखा है। शहजादी डियाना की 60वीं सालगिरह के मौके पर किंगस्टन पैलेस के गार्डन में उनके मुजस्मे की तकरीब रूनुमाई हो रही है। इस तकरीब में शहजादा विलियम और हैरी दोनों शरीक होंगे। क़ता ताल्लुक़ के बाद दोनों भाइयों के दरमियान होने वाली इस दूसरी मुलाकात पर अवाम खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। शाही ख़ानदान से अलहदगी के बाद ये दूसरा मौका है कि शहजादा विलियम और हैरी एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। अमरीका आने वाले अक्सर अफराद ने यहाँ के आइकॉनिक सिंबल स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ तस्वीर ज़रूर बनवाई होगी। इस मुजस्मे का साथ देने के लिए बिल्कुल उससे मुशाबिह लेकिन छोटा मुजस्मा न्यूयॉर्क पहुंच गया है, जिसे 4 जुलाई को अमेरिका के यौम आज़ादी के मौके पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ नस्ब किया जाएगा। 1000 पाउंड वजनी और 9 फुट तवील ये मुजस्मा 136 साल पहले अमेरिका पहुंचाए जाने वाले स्टैचू ऑफ लिबर्टी के रास्ते समुद्री सफ़र से यहाँ पहुंचाया गया है। दोनों मुजस्मे फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती की अलामत हैं। अमेरिका के साबिक़ सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौरे हुकूमत में वज़ीर दिफा के मनसब पर फाइज रहने वाले डोनाल्ड रम्सफील्ड बुध के रोज़ 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। वो इराक़ जंग के खालिक थे। रम्सफील्ड का इंतकाल न्यू मैक्सिको के ताउस नामी कस्बे में हुआ, जहां वो रिहाइश पजीर थे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।